خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم خدا کے نجات کے ٹائم ٹیبل کی بات کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ خدا کے نجات کی تاریخ میں، اس کے فدیہ کی تاریخ میں ایک اور بڑا قدم اٹھایا جائے۔ اگر ہم عہد عتیق کو دیکھیں تو خدا نے اپنے خادم ابراہیم سے ایک وعدہ کیا کہ وہ دنیا کے تمام قبیلوں کو، دنیا کی تمام قوموں کو اس کی اولاد کے وسیلے سے برکت دے گا۔ اس کے بعد خدا نے اس کی اولاد کو چن لیا تاکہ وہ اس کے لوگ کہلائیں اور وہ ان کا خدا ہو، لیکن ان کو اس کے ساتھ ایک مینڈیٹ بھی دیا کہ انہوں نے دوسری قوموں کو خدا تک لے کر آنا ہے اور اس کا ابراہیم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ بنی اسرائیل خدا کی چنیدہ قوم کہلائی، لیکن اگر ہم پرانے عہد نامے میں انبیاء کے صحائف کا ذکر کریں تو وہاں پر خدا مسلسل یہ وعدہ کرتا رہا کہ ایک دن وہ آئے گا جب غیر قومیں بھی خدا کی نجات میں شامل ہو جائیں گی۔ یوں یہ سلسلہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس تک پہنچا۔ شروع میں خداوند یسوع مسیح کی تمام تر نبوت، تمام تر خدمت بنی اسرائیل کے درمیان تھی۔ وہ خال خال ہی غیر یہودیوں میں گئے اور ان کے بہت کم معجزات ایسے ہیں جو انہوں نے غیر یہودیوں میں دکھائے۔ اور جب اپنے سلسلے میں ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 12ویں باب میں پہنچے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ یونانی خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈتے ہوئے چلے آئے۔ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح بارہا اپنے شاگردوں کو یہ کہہ چکے تھے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یونانیوں کو، یعنی غیر یہودیوں کو خدا کی بادشاہی میں شریک کر لیا جائے۔ لیکن جب وہ یونانی خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈتے ہوئے چلے آئے تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ وہ گھڑی آ پہنچی کہ ابن آدم جلال پائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ابن آدم اپنی موت کے وسیلے سے جلال پائے گا اور اس موت کے وسیلے سے بہت سے غیر یہودی بھی خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جائیں گے۔ اور یوں خدا کے نجات کے ٹائم ٹیبل میں، خدا کے فدیہ کے ٹائم ٹیبل میں ہمیں ایک بہت بڑا قدم نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں مزید آگے بڑھیں، آئیے ہم انجیل شریف کی تلاوت کو سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا حوالہ ہے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے لے کر 50ویں آیت تک۔ انجیل مقدس میں یوں لکھا ہے، پس یسوع نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے، اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا، اور اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنے معجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے، تاکہ یسایہ نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے۔ اس سبب سے وہ ایمان نہ لا سکے کہ یسایہ نے پھر کہا، اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا۔ تو بھی سرداروں میں سے بتیرے اس پر ایمان لائے، مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ عبادت خانہ سے خارج کیے جائیں، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے۔ یسوع نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے
وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ دوستو، آپ سب سے ایک ذاتی سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ میں کتنا صبر ہے؟ میں اگر اپنی بات کروں تو میں تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جھنجھلا جاتا ہوں۔ اگر کوئی بات میری مرضی کے مطابق نہ ہو رہی ہو تو میں شاید اسے کنارہ کر لیتا ہوں، یا پھر میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں، دوسرے لوگوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہوں۔ میرے صبر کا پیمانہ بڑی جلدی لبریز ہو جاتا ہے، کیونکہ میں ایک انسان ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ خدا میں کتنا صبر ہے، اس کے صبر کا پیمانہ کتنا بڑا ہے؟ اگر میں اس بات کو ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب اور اس کے 6 باب میں چلیں۔ وہاں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے، یعنی کسی آسمانی مخلوق نے انسان کی بیٹیوں سے شادی کر لی اور ان سے ایک نسل پیدا ہوئی جو جبار کہلاتے تھے۔ یہ کس قسم کا میل ہے ہمیں اس کی زیادہ تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن ایک بات ہمیں بالکل وضاحت کے ساتھ وہاں ملتی ہے کہ خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور وہاں لکھا ہے کہ خدا بشر کو، انسان کو بنانے سے ملول ہوا۔ اگر ہم اس لفظ ملول پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے خدا نے ایک آہ کھینچی، بآواز بلند ایک آہ کھینچی۔ ویسی ہی ایک آہ خداوند یسوع مسیح نے لازر کے قبر پر کھینچی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا مغموم ہوا، دنیا میں بدی بڑھ رہی تھی اور خدا کو یہ پسند نہیں آیا، اور وہ پشیمان ہوا انسان کو بنانے سے۔ یعنی خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کیا خدا نے بنی نوع انسان کو تباہ کر دیا؟ کیا خدا نے اس کائنات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جس کو اس نے بنا کر کہا تھا بہت اچھا ہے؟ ایسا نہیں ہوا دوستو۔ خدا پھر بھی 120 سال تک صبر کرتا رہا۔ بوڑھا نوح کشتی بناتا رہا اور وہ لوگوں کو توبہ کی تلقین کرتا رہا۔ وہ کہتا رہا کہ توبہ کرو، خدا کی طرف رجوع لاؤ، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ خدا مغموم ہو گیا، خدا ملول ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے صبر کا پیمانہ اتنا بڑا ہے کہ وہ لبریز نہیں ہوا۔ اس نے ایک دم میں اس کائنات کو اور انسان کو تباہ نہیں کیا۔ 120 سال کے بعد خدا نے طوفان بھیجا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تباہی ہوئی، لیکن اس کے باوجود خدا نے 8 جانوں کو بچا لیا۔ کیا نوح اور اس کا خاندان خدا کی نظر میں راست باز تھے؟ نہیں، وہ میرے اور آپ کے جیسے انسان تھے۔ ان کو بھی خدا کی نجات کی، خدا کی مخلصی کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی مجھے اور آپ کو ہے۔ لیکن خدا نے ان 8 جانوں کو بچا لیا، اور نہ صرف بچایا
بلکہ ان کو وہی برکت دی جو خدا نے باغ عدن میں آدم اور حوا کو دی تھی، یعنی پھلو اور پھولو اور اس دنیا کو محکوم کرو۔ جب باغ عدن میں خدا یہ برکت دے رہا تھا، اس وقت انسان پاکیزگی کی حالت میں تھا، انسان نے گناہ نہیں کیا تھا، لہٰذا خدا نے ان کو برکت دی۔ لیکن یہاں تو ایک بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، اور گناہ کے وسیلے سے تباہی ہوئی ہے۔ نوح اور اس کا خاندان بھی راست باز نہیں ہے، لیکن خدا وہی برکت دیتا ہے جو اس نے پاک آدم اور پاک حوا کو دی تھی۔ خدا طرح دیتا ہے، خدا صبر کرتا ہے، خدا اپنے ارادے کی تکمیل کا انتظار کرتا ہے۔ خدا کا صبر میرے صبر جیسا نہیں ہے، خدا کا صبر آپ کے صبر جیسا نہیں ہے۔ خدا قہر کرنے میں دھیما ہے، وہ شفقت میں غنی ہے، وہ طرح دیتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ تک جاری رہے گا۔ ایک وقت وہ آ جاتا ہے جب خدا کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے، جب خدا کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس حوالے میں ہم دیکھیں گے کہ واقعتاً خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جب یہودی مذہبی رہنماؤں نے خداوند یسوع مسیح کو حتمی طور پر رد کر دیا، جب انہوں نے کہا کہ جہاں اس کا پیراؤ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ہم کبھی اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ہم کبھی اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، تو خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ان پر خدا کی بادشاہی کا دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی یونانی خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گئے اور ان کے لیے خدا کی بادشاہی کا دروازہ کھل گیا۔ خدا کا ازلی منصوبہ یہ تھا کہ اس کی کلیسیا میں، اس کے خاندان میں یہودی بھی ہوں گے اور غیر یہودی بھی ہوں گے۔ یہودیوں کے لیے ان کی ہٹ درمی پر خدا کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو اپنی بے اعتقادی کا اعلان کر چکے ہیں، برملا کہہ چکے ہیں کہ ہم مسیح پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، ان کو خداوند یسوع مسیح ایک آخری دعوت دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہے خدا کا صبر۔ اس سے پہلے کہ اس کا قہر ان پر ٹوٹے، وہ پھر ان کو دعوت دے رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو۔ خداوند یسوع مسیح نے برملا اعلان کر دیا کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی میں تمہارے درمیان ہوں، ابھی بھی خدا کا نور جو میں ہوں تمہارے درمیان ہوں، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے قبول کر لو اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ، خدا کی نجات میں داخل ہو جاؤ اور اس میں اپنی میراث پالو۔ ابھی کچھ دیر اور دوستوں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے اس حصے میں داخل ہونے والے ہیں جو پیشن آف کرائسٹ کہلاتا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے دکھ، اس کی مصلوبیت، اس کی موت اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ خداوند یسوع مسیح کو معلوم ہے کہ اب چند ہی دن رہ گئے ہیں اور ان کو اب یہ دنیا چھوڑ کر واپس اپنے باپ کے پاس چلے جانا ہے۔ وہ عدالت کر سکتے تھے، وہ سزا کا حکم دے سکتے تھے، لیکن خدا کے صبر کا پیمانہ نہایت گہرا ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ مسیح ایک آخری دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
انہوں نے کہا جب میں چلا جاؤں گا تو اس کے بعد تمہارے لیے بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ باتیں یہودی مذہبی رہنماؤں سے کر رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ہمیں بہت ساری قوموں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں تو وہاں پر کئی قومیں آئیں، کئی قومیں چلی گئیں، اور ان میں سے بہت ساری قوموں کا آج کوئی نام و نشان ہمیں نہیں ملتا، بلکہ ان میں سے کسی بھی قوم کا آج ہمیں نام و نشان نہیں ملتا۔ اگر قائم ہے آج تک تو وہ ایک ہی قوم ہے، اور وہ ہے بنی اسرائیل، یعنی یہودی۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ بنی اسرائیل دوسری قوموں سے برتر تھے، یا وہ ان سے بہتر تھے، یا وہ ان سے کم گناہگار یا زیادہ راست باز تھے۔ خدا نے استثنا کی کتاب کے 7ویں باب میں ہی فرما دیا تھا کہ میں نے تمہیں چنا ہے، اس لیے نہیں کہ تم شمار میں دوسری قوموں سے زیادہ ہو یا تم میں کوئی خوبی اور لیاقت ہے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے چنا کہ میں نے تمہارے باپ دادا سے ایک عہد کیا تھا۔ خدا اگر بنی اسرائیل کو طرح دے رہا ہے، اگر ان پر رحم کر رہا ہے، آخری وقت تک ان کو دعوت دے رہا ہے، تو اس کی وجہ وہ وعدہ ہے جو وہ ان کے باپ دادا سے کر چکا ہے۔ یہاں پر دروازہ بند ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے کوئی چارہ نہیں رہے گا، اس کے بعد بھی ایک بقیہ بچے گا جو کلیسیا کا حصہ بنے گا۔ یہ بات ان سے ہو رہی ہے جو خدا کے بھیجے ہوئے مسیح کو رد کر رہے ہیں، خدا کے نور کو رد کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح موازنہ کر رہے ہیں نور اور تاریکی کا۔ انہوں نے کہا جو تاریکی میں چلتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن میں تمہیں نور میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں اس دنیا کا نور ہوں، یہ خداوند یسوع مسیح پہلے ہی فرما چکے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے نور ہونے میں اور ہمارے نور ہونے میں ایک فرق ہے۔ وہ ازلی نور ہے، وہ نور کا منبع ہے، وہ مجسم نور ہے۔ ہم اس کے نور میں سے مستعار لیتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ کہا گیا۔ چراغ اپنی روشنی کے لیے بہت سارے عوامل پر انحصار کرتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نور ہیں۔ ہم اس لیے نور ہیں کہ ہم اس نور کے ساتھ پیوست ہیں۔ ہمارا نور مستعار نور ہے، منبع خداوند یسوع مسیح ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ابھی بھی موقع ہے۔ یہ بے اعتقادی کے لیے خداوند یسوع مسیح کی آخری دعوت ہے۔ یہ ان بے اعتقاد یہودی مذہبی رہنماؤں کے لیے خداوند یسوع مسیح کا آخری پیغام ہے۔ نور پر ایمان لے آؤ، نور کو قبول کر لو، تاریکی میں چلنا چھوڑ دو۔ جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو۔ جب ہم کہتے ہیں نور کے فرزند تو یہ عبرانی محاورہ ہے جو بعد میں عربی میں اور پھر اردو میں بھی استعمال ہوا۔ فرزند ہونے کا مطلب ہے چھوٹے نور بنو۔ بڑا نور خداوند یسوع مسیح ہے، تم چھوٹے نور بن جاؤ۔ خداوند یسوع مسیح دعوت دے رہے ہیں، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا اب وقت آ چکا ہے کہ خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے یسوع یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا۔ یسوع چلا گیا۔ نجات
چلی گئی، نور چلا گیا۔ یسوع نے اپنے آپ کو ان سے چھپا لیا۔ دعوت تھی، وقت تھا، لیکن انہوں نے اس وقت کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ جو مہلت انہیں دی گئی تھی وہ اس کو بروئے کار لے کر نہیں آئے۔ خداوند یسوع مسیح چلے گئے، انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اگلے چند ابواب میں دیکھیں گے کہ اب خداوند یسوع مسیح صرف اپنے شاگردوں تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، اور پھر ان پر مقدمہ چلتا ہے، کبھی ہیرودیس کی عدالت میں، کبھی پینتوس پیلاطس کی عدالت میں، اور پھر ان کو مصلوب کر دیا جاتا ہے۔ وہ مر جاتے ہیں، دفن کیے جاتے ہیں، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، اور جی اٹھنے کے بعد وہ کسی یہودی کو نظر نہیں آئے، بلکہ وہ صرف اور صرف ایمانداروں کو نظر آتے رہے۔ ان سب باتوں کا احوال ہم آگے چل کر پڑھیں گے، لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ان کی نگاہوں سے اوجھل کر لیا، اپنے آپ کو ان سے چھپا لیا۔ خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب ان کے پاس مہلت نہیں رہی۔ اور دوستو، یہاں پر مقدس یوحنا اس انجیلی بیان کے لکھنے والے ہمیں بتاتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا۔ 37ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنے معجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے۔ ان کی بے اعتقادی کی وجہ سے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہ لانے کے وجہ سے خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اور یوحنا رسول کو یسایہ نبی کا صحیفہ یاد آ گیا، جہاں پر یہ لکھا ہے، اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے۔ یہ یسایہ 53 باب کی پہلی آیت ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 53واں باب یسایہ کی کتاب کا خادم کا گیت ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں، جسے پرانے عہد کی انجیل بھی کہا جاتا ہے، 5 خادم کے گیت ہیں، اور ان میں سے ایک خادم کا گیت ہمیں یسایہ نبی کے صحیفے کے 53 باب میں ملتا ہے، اور وہاں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا اور خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا بڑی وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے۔ وہ پیشگوئی تھی، وہ نبوت تھی خداوند یسوع مسیح کے لیے، اور وہ باب شروع اس آیت سے ہوتا ہے، اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے۔ جب ہم خداوند کے ہاتھ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد خدا کی قدرت ہے۔ یسایہ سوال کر رہا ہے کہ خدا کے پیغام کا یقین کس نے کیا اور کس پر خداوند کی قدرت ظاہر ہوئی۔ اس سے پہلے کیا اس طور سے خدا کی قدرت بنی اسرائیل پر ظاہر ہوئی تھی؟ کیا کسی نے پانی کو مے بنایا تھا؟ کیا کسی نے 38 سال سے مفلوج شخص کو بالکل بھلا چنگا کر دیا تھا؟ کیا کسی نے دھاڑے مارتے طوفان کو حکم دے کر روکا تھا؟ کیا کسی نے 4 دن کے مردہ کی قبر کے باہر کھڑے ہو کر اس کو پکارا تھا اور وہ باہر آ گیا؟ اتنی خدا کی قدرت اس سے پہلے بنی اسرائیل میں کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی جتنی خداوند یسوع مسیح کی ذات میں ظاہر ہوئی۔ تو ابھی یسایہ سوال کر رہا ہے، جو کہ یوحنا رسول کو یاد آ گیا، اور ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا؟ خدا کی قدرت اتنے زور سے، اتنی طاقت کے ساتھ لوگوں پر ظاہر ہوئی، اتنے بڑے بڑے معجزات ہوئے، اور یوحنا لفظ معجزہ استعمال ہی نہیں کرتا یونانی زبان میں، وہ کہتا ہے اتنے بڑے بڑے نشانات دکھائی دیے۔ تو بھی لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، انہوں نے نہ دیکھا اور وہ ایمان نہ لے کر آئے، اور یہی وجہ تھی
کہ ان کو رد کر دیا گیا۔ انہوں نے خدا کے مسیح کو رد کیا، خدا نے ان کو رد کر دیا۔ اگر ہم خدا کی قدرت پر یقین نہیں کریں گے، اگر ہم اس کی قدرت پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو پھر ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ ہمارے لیے بھی لبریز ہو جائے گا اور ہم بھی رد کر دیے جائیں گے۔ کئی دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ کیا یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا، اس کا خدا کو سابق سے علم نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ خدا کو ایک ایک بات کا علم تھا، اسی لیے ان واقعات کے ہونے کے 750 سال پہلے خدا نے اپنے نبی کے وسیلے سے یہ سب باتیں اتنی تفصیل سے بیان کر دی تھیں۔ ذرا یسایہ 53 باب پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کو یوں لگے گا کہ یسایہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے سامنے کھڑا وہ سارا واقعہ دیکھ رہا ہے۔ خدا علیم کل ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اس کو پتا تھا کہ جب میں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجوں گا، جب اس نور مجسم کو اس دنیا میں بھیجوں گا، تو وہ رد کیا جائے گا، لیکن خدا کو اس دنیا کو ایک موقع دینا ضرور تھا۔ اور اسی کے ساتھ یوحنا کو یسایہ نبی کے صحیفے کی ایک اور آیت یاد آ گئی، جس میں لکھا ہے، اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور ان کے دل کو سخت کر دیا۔ اس آیت کو اگر سرسری طور پر پڑھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو سب خدا کے علم کے مطابق ہوا، یہ تو خدا کا منصوبہ تھا کہ اس نے خود ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، اس نے خود ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ وہ اس کی قدرت کے یہ مظاہر نہ دیکھ سکیں، اور اس نے خود ان کے دلوں کو سخت کر دیا تاکہ پھر وہ ایمان نہ لا سکیں۔ ایسے لگتا ہے یہ تو خدا کا اپنا قصور تھا، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے دوستو، موضوع بڑا گمبھیر تھا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی اور بہت ساری باتیں کرنی باقی ہیں اس سلسلے میں، لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا پروگرام نور حیات کی اگلی قسط کا۔ سو دیکھنا نہ بھولیے پروگرام نور حیات کی اگلی قسط۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ سے اجازت چاہے، لیکن ایسا کرنے سے پہلے ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ ہمیں فون کال کیجئے، ہمیں ای میل بھیجئے، فیس بک یا اسکائپ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کیجئے، اپنی قیمتی آراء اور مشوروں سے ہمیں نوازیے۔ اور اسی دعا کے ساتھ کہ اے خداوند وہ جلال جو اس زمانے کے یہودی نہیں دیکھ پائے تھے، لیکن جو جلال تیرے بیٹے کا یسایہ بہت پہلے دیکھ چکا تھا، اس جلال کو ہم پر بھی آشکار کر، تاکہ ہم اس جلال کو دیکھ کر ایمان لا سکیں اور ایمان لا کر تیری نجات میں شریک ہو سکیں۔ آمین۔ ڈاکٹر آصف جان کو پروگرام نور حیات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔